حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ جب یہ تصور ہو کہ یہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا دوسرا سرا میرے رب کے دست قدرت میں ہے، تو پھر کیا نور اترتا ہے، وہ کیفیت انسان کے اوپر جو طاری ہو جاتی ہے، تو پھر تیقن کی بجلیاں برستی ہیں، اتنا اجالا ہوتا ہے کہ اندھیرے کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کے حرفوں سے، لفظوں سے، نقطوں سے اور آراب سے نور پھوٹتا ہے، اور قرآن بس کھول کے بیٹھ جائیں تو من میں اجالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تیقن انسان کے ساتھ جڑ جائے، چے جائے کہ قرآن کھول کے پڑھا جائے، سمجھا جائے، مفاہیم و مطالب کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، یا کسی عالم یا کسی صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن سیکھا جائے، پھر تو جو روشنیاں برستی ہیں، من میں اجالے ہوتے ہیں۔ یہ تیقن کہ یہ وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر قرآن کے حرفوں سے بھی نور پھوٹتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا روشنیاں من میں اترتی اور کیا اجالے من میں پھوٹتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اللہ اکبر، یہ حکمت والا ذکر ہے۔ اس سے ضیائیں بھی پھوٹتی ہیں، روشنیاں بھی پھوٹتی ہیں، اور حکمت کے اجالے بھی نکلتے ہیں اس کتاب کے۔ حرف حرف نور بانٹتا ہے، لفظ لفظ اجالے بانٹتا ہے۔ قرآن کے لفظ نہیں ہے بلکہ کتاروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی روشنی کے اندر زندگی کی راہیں اجالی جاتی ہیں، اور پھر زندگی کا اسلوب نصیب ہوتا ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ بالکل سیدھی راہ ہے۔ سیدھی راہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے والے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، ان کی راہیں کبھی گم نہیں ہوا کرتی۔ پھر ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، اللہ اکبر، یہ ایسی کتاب ہے جو خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتی۔ یہ کتنی بڑی بات میرے حضور نے فرمائی۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے ہی لگ کر کے گمراہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ ہر دور کے اسلوب بدلتے ہیں۔ اب خط تو نہیں آتا، اب میسج آتا ہے، دور بدل گیا ہے نا۔ اب اونٹوں کے اوپر تلواروں سے لڑائی تو نہیں، اب تو بٹن دبانا ہے اور میزائل فائر کرنا ہے۔ تو مختلف ادوار کے اسلوب بدل گئے ہیں۔ تو جس طرح چیزیں بدلی ہیں، خط کی جگہ میسج آ گیا، اور جو ہے تیر و تفنگ کی جگہ یہ میزائل سسٹم آ گیا، اسی طرح اب بت لوہے کے، پتھر کے اور لکڑی کے، یہ پیتل کانسی کے بت نہیں رہے، اب خواہشات کے بت رہے، اب اناؤں کے بت بن گئے، آرزوؤں کے بت۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب یہ امت لکڑی، کانسی اور مٹی کے بت تو نہیں پوجے گی، یہ خواہشات کے بت ہیں، انا کے بت ہیں، جو امت کو پارا پارا کر دیں گے، جو امت کو تقسیم کر دیں گے۔ میں بڑا ہوں، ہم چما دیگرے نیست، یہ بت ہیں، یہ پرستش ہے۔ لیکن اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو تمہارا رب قرآن کی برکت سے تمہیں اس بت کے آگے بھی نہیں جھکنے دے گا۔ قرآن سب سے بہتر تزکیے کا اسلوب اور انداز ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا کہ جب تزکیہ ہوتا رہے گا تو پھر نفس میں آوارگی نہیں آئے گی۔ اس لیے قرآن کی روزانہ کی بنیاد پہ جو تلاوت ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر نظم پیدا کرتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ کچھ برس کے اندر جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران ہی انشاءاللہ قرآن مجید ترتیب سے ہم شروع کر کے کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ والناس تک اس کی ضروری توضیحات اور تفسیرات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور یہ قرآن مجید کی کلاس کی شکل اجتماع جمعہ اختیار کر گیا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی فیملیز بھی ساتھ آتی ہیں، اور اوپر خواتین بھی اس طرح موجود ہوتی ہیں، تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو مکمل فیملیز آئیں گی، بچے بھی آئیں گے، بیٹے بیٹیاں بھی آئیں گی، مرد بھی آئیں گے، تو ان کو ہم المصطفیٰ قرآن فیملی کا نام دیں گے انشاءاللہ۔ آپ رجسٹریشن بھی کروا لیں اس کی، اور الگ بھی ان کے لیے جو ہے وہ سیشن رکھیں گے قرآن مجید کے حوالے سے۔ جتنے سالوں میں بھی تکمیل ہوتی ہے اپنی حاضری کو یقینی رکھیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کی برکتیں زندگی میں اتریں گی اور نور پیدا ہوگا۔ اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ اگر مغرب کی ترقی کے باطن میں جھانک کر دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو تو دیکھو، اس کے پیچھے بھی قرآن کے اصول کار فرما ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے قرآن سے مادی ترقی حاصل کرنی تھی تو وہ انہوں نے لے لی۔ مسلمان نے مادی ترقی حاصل کرنی تھی اور قرآن سے روحانی ترقی حاصل کرنی تھی۔ قرآن سے اس نے زندگی کی زیب و زینت بھی لینی تھی،
اور قرآن سے آخرت کا جمال بھی حاصل کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کو پھینک دیا اور نتیجہ کیا ہوا نہ زندگی کا جمال نصیب ہوا نہ آخرت کا حسن عطا ہوا۔ قرآن انسان کو کھڑا کرتا ہے، انسان کو عروج دیتا ہے، انسان کو اس کی ذات سے ملواتا ہے، خودی کا تعقل دیتا ہے، اس کی ذات سے اس کو آگاہ کرتا ہے، اس کو مقصد زندگی بتاتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا اسلوب بتاتا ہے، اس کو معاد اور آخرت کی زندگی کے بارے بتاتا ہے کہ یہاں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، وہاں جانے کا راستہ کیا ہے۔ قرآن اس کو مکمل، کامل اور اکمل زندگی عطا فرماتا ہے، لیکن انسان نے قرآن سے زندگی تلاش ہی نہیں کی اور اس سے زندگی حاصل ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر، حامل قرآن و بے ذوق طلب، اقبال کا ذرا لہجہ دیکھیے، حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ اقبال کہتے ہیں افسوس ہے یہ قوم حامل قرآن ہے لیکن بے ذوق طلب، لیکن اس ذخیرے سے حاصل کچھ نہیں کر رہی، حتیٰ کہ اس کو طلب بھی نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے دیکھوں تو صحیح یہ جو خزانہ پڑا اس میں میرے لیے کیا ہے۔ کہا عجیب بات ہے، بھوکا بھی ہو، پیاس سے تڑپ بھی رہا ہو اور اس کے پاس میٹھا چشمہ بھی بہہ رہا ہو، لیکن وہ ادھر رخ نہ کرے اور گندے نالے پر بیٹھ کر چلو بھر بھر کے پی رہا ہو، تو اب یہ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے میں بیمار کیسے ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے افسوس یہ ہے چشمہ شیری قرآن کی شکل میں موجود ہے لیکن یہ پتہ نہیں زندگی کا جمال کہاں ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ اس کا ذوق طلب نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور ذوق طلب جس کا ہوگا وہ ضرور اس سے کچھ حاصل کر لے گا اور اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر لے گا، اور اس نے بھی تو اپنی ضرورت کے مطابق جو حاصل کرنا چاہا وہ کر ہی لیا، جو اس کی طلب تھی قرآن سے اس نے وہ لے ہی لی۔ لیکن اگر قرآن سے زندگی کا اسلوب سیکھنا چاہتا تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ زندگی کا اسلوب اور زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن انسان کو دیتا ہے۔ قرآن یقین کا نور دیتا ہے، اور ہمارا بہت بڑا مرض ذوف الاعتقادی ہے۔ ذوف الاعتقادی قوموں کو کبھی بھی نہیں اٹھنے دیتی، اور دوسرا ان کے نظریات کے اندر یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ جن لوگوں کے زیر اثر ہوں گے ان لوگوں کے نظریات کے حامل ہوں گے اور وہ قوم ہی نہیں بن سکیں گے۔ اور نتیجہ کیا کہ ایک علاقے کا اسلام دوسرے علاقے کے اسلام سے نہیں ملتا، ایک پیر خانے کا اسلام دوسرے پیر خانے کے اسلام سے نہیں جڑا ہوا، ایک تنظیم کا اسلام دوسری تنظیم کے اسلام سے نہیں جڑا ہوا۔ تو یہ سارے اسلام سینکڑوں ہزاروں کی شکل کے اندر جو نشو و نما پا رہے ہیں، تو یہ جتنے مرضی اوپر چلے جائیں نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ نتیجہ خیز تب ہوں گے جب ماخذ ایک ہوگا، وہ قرآن مجید ہوگا۔ تو قرآن مجید سے جڑنا، قرآن مجید سے وابستہ ہونا، دل بستگی تعلق کے خاطر آپ کو وحدت فکر کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور وحدت فکر وحدت امت کا ذریعہ بنتا ہے، اور وحدت امت ہی پھر غلبہ امت کی ضمانت بنتا ہے۔ اس لیے اس امت کو قرآن پہ ہی آنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس امت کے دردوں کا کوئی مداوع نہیں ہے اور دکھوں کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ، اور جس نے قرآن سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کی اللہ اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ قرآن سے روشنی لے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ تو جس نے قرآن سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے راستہ تلاش کیا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو گمراہ کر